السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النجم پارہ نمبر 27 ہے، آیت نمبر 31 سے کرنا ہے۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، لیجزیہ، تاکہ وہ بدلہ دے، الذین، ان لوگوں کو، اساءوا، جنہوں نے برائی کی، بما عملوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، ویجزیہ، اور جزا دے، الذین، ان لوگوں کو، احسنوا، جنہوں نے اچھا کیا، اور بالحسنہ، ساتھ اچھائی کے، یعنی جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کو اچھائی کا ہی بدلہ ملے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اختیار کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا ذکر ہے، اور اللہ کی ملکیت یاد رکھیں کہ ملکیت تامہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات مکمل ہیں، اس کی ملکیت مکمل ہے، وہ کسی کی دی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ختم ہونے والی یا چھننے والی ہے، قدیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یعنی ذاتی ہے، اور یہ کہ قدیم ہے، ذاتی ہے، اور کسی سے حاصل شدہ نہیں ہے، قدیم، ذاتی، کسی سے حاصل شدہ نہیں ہے، اور اس کو کبھی زوال نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی اور ہمیشہ اسی طرح سے ہے، اپنی اسی حالت میں قائم۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء کے بارے میں بھی ہمارے ذہن میں ضرور رہنی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی دراصل بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو پھر اختیار کامل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، ایبسولوٹ اختیار، جس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اللہ کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مقابل یاد رکھیں کہ انسان کی جو بھی ملکیت ہے وہ ناقص ہے، ٹھیک، کیونکہ ناقص کس طرح ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ کسی کی دی ہوئی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ چھن جانے والی ہے، ہمیشہ اس کے پاس رہے گی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر وہ ملکیت وہاں کی وہاں رہے، لیکن وہ خود فانی ہے نا، یعنی فنا ہو جانے والا ہے۔ اور ساتھ ہی اس آیت کے اگلے حصے میں دیکھیں، فرمایا لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تو لام یہاں پر جو ہے کس لیے آیا ہے؟ تعلیل کا ہے کہ جان رکھو جب بادشاہت، ملکیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، آسمانوں اور زمین کی، یعنی ملکیت تامہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اسی کے اختیارات ہیں، تو اے انسان، جب اس تمام آسمان و زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، اب یعنی یہاں پر انسان کو یہ جو لام تعلیل کے لیے نا، اس دھوکے سے اس کو نکالا جا رہا ہے کہ تمہاری ملکیت ناقص ہے، تمہیں اس دنیا میں مالک بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص مختلف اشیاء کا مالک ہے نا، اور مختلف قوتوں کا مالک ہے، مختلف صلاحیتوں کا مالک ہے، مال و متاع کا مالک ہے، لیکن یہ سب کچھ ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے دیا گیا ہے، کیونکہ ملکیت تامہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے نا، تو اس نے یہ سب کچھ ہمیں کسی مقصد کے لیے دیا ہے۔ زمین و آسمان کو مسخر کر دیا گیا ہے انسان کے لیے، آپ دیکھیں کہ آسمانوں سے کس طرح سے اس کے لیے بارشیں برستی ہیں، اور آسمانوں کے پرے جو بھی خطرناک چیزیں ہیں جو جو زمین کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو محفوظ فرما دیا ہے، اور اسی طرح زمین کے بے شمار فوائد ہیں جو گنوائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات کی آیت ہم نے ریسنٹلی کی ہے نا، وہی یاد کر لیں کہ نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں اور جن کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اور لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تو اب جو تم عمل اس دنیا میں کرو گے وہ اس کا بدلہ پاؤ گے، اور بدلہ کس سے حاصل کرو گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جس کا مکمل اختیار ہے، اور اسی کے احکامات چلیں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح زمین میں اس کے احکامات جاری و ساری ہیں، اسی طرح سے قیامت کے دن بھی بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے دیا جائے گا، برا کرنے والے برا بدلہ پائیں گے، اور اچھا کرنے والے اچھا بدلہ پائیں گے۔ تو اگر دیکھیں آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کلام اتارا ہے، سبحان اللہ، ہر آیت میں ہی ہمارے لیے رہنمائی ہے، تو اگر انسان اس آیت پہ ہی فوکس کرے تو وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور اپنے لیے آخرت میں بہترین اجر سمیٹ سکتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد فرمایا اگلی آیت میں، اللہ زینہ، یہ وہ لوگ ہیں یجتنبونا، جو اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، جنب سے نا پہلو بچاتے ہیں، کبائر الاسمی، بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحشہ، اور فاحشہ سے یعنی بے حیائی سے، الا اللمم، مگر چھوٹے گناہ، انا، بے شک ربا کا تیرا رب، واسع المغفرہ، وسیع مغفرت بخشش والا ہے، ہوا عالم، وہ زیادہ جانتا ہے، بکم، تم کو، اذ انشأکم، جب اس نے نکالا تم کو، من الارضی، زمین سے، جب اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ، اور جب تم تھے، اجنتن ناپختہ بچے یعنی جنین تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، فلا تزکو، تو تم پاک نہ ٹھہراؤ، انفسکم، اپنے نفسوں کو، ہوا عالم، وہ زیادہ جانتا ہے، بمن، ساتھ اس کے، جو اتقا، جو تقوی اختیار کرے۔ تو اس آیت میں جو ہے ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، جن کے لیے پیچھے آیا کہ اللہ کے ہاں ان کو احسن بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے، الا اللمم، مگر چھوٹے گناہ، یعنی جو بھی چھوٹے موٹے ایسے کام ہو جائیں جو غلطی سے ان سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ صغیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں نا، جو ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران انسان کر لے تو اگلی نماز پڑھنے پر وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب انسان پراپر وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے حضور، تو اس کی آنکھوں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں پلکوں کے نیچے سے اور گر جاتے ہیں، اسی طرح ہم ہاتھوں سے جو کیے ہوتے ہیں یا پاؤں سے، یا چھوٹے موٹے جو بھی گناہ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کبائر الاسم جو پیچھے آیا نا، اس کے لیے باقاعدہ توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور گناہ جو ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، اس میں مختلف طرح کے ہیں، جیسے کفر ہے، شرک ہے، فواحش ہے، ہر طرح کی بے حیائی اس میں بھی جو آتی ہے، اور اس کا الگ سے بھی ذکر کیا گیا، اور اسی یعنی زنا ہے، لواطت ہے، میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور یہ کہ حقوق والدین ہے، والدین کی نافرمانی کرنا، اور اسی طرح کسی کو ناحق قتل کرنا، یعنی یہ ایک مکمل ایک ڈیٹیل ہے، بہتان لگانا کسی پر یعنی الزام تراشی کرنا۔ تو یہ سارے وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے توبہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو متقین ہیں، یا یہ جو لوگ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ان گناہوں سے بچتے ہیں، اور فواحش سے بھی، لیکن چھوٹے گناہ جو ان سے ہو جائیں تو تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت اتنی ہے کہ اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گناہوں سے متعلق جو بھی یعنی چھوٹے جو انسان کے گناہ ہوں گے وہ سب کچھ معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تعداد بعض اوقات بڑے گناہوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں، گناہوں کو ڈھانپنے والے ہیں، ان سے تجاوز کر دیتے ہیں اور انسان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان کبائر سے بچتا رہتا ہے نا اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات جو ہوتی ہیں وہ سیئات کو یعنی برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ ہوا عالم بکم اذ انشاکم من الارض، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری حالت کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان گناہوں کی طرف کب جاتا ہے یا وہ حدیں کیوں کراس کرنا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی اصلیت کو ہی بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہے، اس کو دیکھنے والا کوئی ہے، اس کا کوئی حساب کتاب کرنے والا ہے۔ جتنی بھی قومیں سرکش گزری ہیں، یا اسی طرح دنیا میں بھی جب انسان بڑے بڑے گناہوں میں پڑتے ہیں تو وہ خود کو متکبر یعنی اس طرح جان رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، جیسا ان کا ذہن ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ آخرت کے دن کو یا حساب کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یاد کرایا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں زیادہ جانتا ہے جب اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ اپنی حالت تو یاد کرو کہ کس طرح نطفہ جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے، مرد زمین ہی کی دی ہوئی خوراک کھاتا ہے اور اسی سے نطفہ بنتا ہے، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، یعنی انسان کی بے کسی بیچارگی اس کو یاد کرائی جا رہی ہے، اور پھر یہ بھی کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، ٹھیک ہے۔ اور فلا تزکو انفسکم، تو ہم سے مطلوب کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھے، کسی بھی شخص کو اپنے تقویٰ پر، نیک اعمال پر ناز اور فخر نہیں کرنا چاہیے،
انسان دوسروں سے خود کو برتر اور بزرگ تر نہ سمجھے، ٹھیک ہے، اپنی پیدائش پر نظر رکھے کہ وہ کن کن حالتوں سے گزر کر اس مقام تک آیا، کیا وہ حالتیں اس قابل ہیں کہ وہ فخر کر سکے۔ آج اگر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا کر دیا ہے، اس کو صلاحیتیں اور قوتیں اور قابلیتیں عطا کر دی ہیں، تو وہ بھول ہی گیا کہ وہ کسی وقت ایک اجنہ بھی تھا ماؤں کے پیٹ میں، جو نظر نہ آنے والا تھا۔ یعنی جن وہی چیز ہے نا جو چھپ جاتی ہیں، کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس کی پیدائش پانی کے غلیظ اور حقیر قطرہ آب سے کی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ پھر ماں کے پیٹ میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رکھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پیٹ میں صرف بچہ ہی نہیں اور بھی ظاہر ہے بہت کچھ ہوتا ہے، تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا۔ تو وہ یہ بھول گیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر اس حال میں رکھا، پھر وہاں سے وہ نکلا اور پھر اس کے بعد وہ پرورش پاتا رہا۔ تو اب اگر انسان ایمان لے آیا ہے دنیا میں آ کر، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی اور اس کے بعد وہ اچھے اعمال کرتا رہا، تو پھر اپنے نفسوں کو پاکیزہ نہ خیال کرے، ٹھیک ہے، اور اسے اگر اپنا وہ ماضی بھول چکا ہے تو وہ یہ نہ بھولے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ مستقبل میں وہ کیا عمل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حسن خاتمہ فرما دے اور ہمیں اس بات سے محفوظ رکھیں کہ ہم کسی بھی طرح کا تکبر کرنے والے ہوں۔ ہوا عالم بمن اتقا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے جو کہ تقوی اختیار کرے، کون پرہیزگار ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے اور کس کی نیتوں میں فطور ہے، یا کس کا دین اللہ کے لیے سب سے زیادہ خالص ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آپ ایمان لا کر اور اس کے بعد جو ان سا ہے نیک اعمال کر کے بھی کتنا زیادہ خوفزدہ رہنا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ انسان ہمیشہ 3 چیزوں سے بچے۔ پہلی بات ریاکاری سے، یعنی اگر کوئی نیک عمل ہو گیا ہے تو وہ اس کو، یعنی نیک عمل وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دکھا کے نہ کرے۔ اسی طرح دوسری بات دوسروں کو سنانے سے بچے، یعنی اب نیک عمل تو کر لیا لیکن اب ہر ایک کو پکڑ کے بتا رہا ہے کہ میں نے یہ بھی کام کیا اور میں نے یہ بھی کر لیا ہے، یا یہ کہ اگر اللہ نے توفیق ہی دے دی اس کو تہجد کی تو صبح اٹھ کے سب کو بتانا شروع کر دے کہ آج میں نے تہجد پڑھی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری کس چیز سے بچنا چاہیے؟ عجز سے۔ عجب کیا ہوتا ہے کہ اپنی نیکیوں پر خود ہی خوش ہونا، تعجب میں پڑھنا کہ میں نے تو یہ بہت کچھ کیا۔ اچھا، جب انسان اپنی نیکیوں پہ خود ہی خوش ہو رہا ہوتا ہے نا، تو پھر آہستہ آہستہ اس کے منہ سے پھر دوسروں کے سامنے بھی یہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو بدی کی طرح نا نیکی کو بھی چھپائیں، ریاکاری سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ ان آیات کی تفسیر و تلاوت سنتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ یہ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا افرأیت الذی تولیٰ، کیا بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو جو منہ موڑ گیا۔ اب یہاں سے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سے مراد ولید بن مغیرہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا مشرک ساتھی بھی۔ تو اس کو ہم جو ان سے پڑھتے ہیں، وَآتَى قَلِيلًا، اور اس نے دیا تھوڑا سا، وَأَقْدَى، اور بند کر دیا۔ عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھتا ہے اسے۔ ام لم، یا نہیں، ینبا، خبردار کیا، بما، ساتھ اس کے جو فی صحف موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، و ابراہیم، اور ابراہیم کے، الذی وفا، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اور بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ اللہ کے نہیں تازرو، بوجھ اٹھائے گا، وازراتن، کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزرا، بوجھ، اخرى، دوسرے کا۔ ان آیات کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو شروع کی 2 آیات ہیں،
افرائیت الذی تولی، یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں، اور ابو جہل سے پہلے ولید بن مغیرہ ہی دراصل سرداران قریش کا رئیس تھا، اور اس کے سمجھدار ہونے میں کچھ شک نہیں تھا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا اور قریب تھا کہ ایمان لے آئے۔ اس کے ایک مشرک دوست کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو وہ اسے کہنے لگا، جس آخرت سے تم ڈرتے ہو اس کا میں ذمہ لیتا ہوں، اگر تمہیں عذاب ہوا تو میں تمہاری سزا اپنے سر لے لوں گا، بشرطے کہ تم مجھے اتنا مال دے دو۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ اس کے چکمے میں آ گیا، اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے طے شدہ مال کی ایک قسط اسے ادا بھی کر دی، لیکن بعد میں اس نے کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر مزید مال دینے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ٹھیک ہے، تو اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے روح گردانی کی، یعنی منہ موڑ گیا۔ قریب تھا کہ دین اسلام کو قبول کر لیتا، لیکن اپنے اس کی باتوں میں آیا اور پھر گیا اس حق سے، اور اس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرمائے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ صحبت کا انسان پر کیسا اثر ہوتا ہے، یا یہ کہ جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ان کا جن کا اسپیشلی جن کا ہم پر انفلوئنس ہوتا ہے، ہم کس طرح سے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اور ہوتا یہی ہے کہ ہماری اپنی بھی خواہش نفس اس طرف مائل ہوتی ہے، لیکن باہر ماحول کی باتیں جو ان سی ہیں اس کو مزید سپورٹ کرتی ہیں، تو انسان اسی حال پہ نعوذ باللہ جم جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو منہ موڑ گیا وہ، یعنی نیکی سے، شاعر اسلام سے، دین سے پیٹ پھیر گیا۔ اور اسی طرح اگر اس کو عام معنوں میں لیا جائے تو کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کہ پیٹ پھیر جائے، یعنی آسان احکامات تو لے کہ چلو مان لیے، لیکن اس کے بعد جب قربانی کا وقت آئے، مشکل حالات پیش آئیں تو پیچھے ہٹ جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں پھر یہ کہ وَآتَى قلیلہ، یا اللہ کی راہ میں بھلائی کرے، تھوڑا سا دے، یا تو یہ کہ تھوڑا دے اور پھر ہاتھ روک لے، یا پھر تھوڑی مدت کے لیے دے اور پھر اسے روک دے، وَعَقْدَ، اور پھر رک گیا۔ ٹھیک ہے، عِندَهُ علم الغیب فَهُوَ یَرَىٰ، تو اب پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہے، یعنی کیا اسے اپنے انجام کا پتہ چل گیا تھا تو وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ استغفر اللہ۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ اپنے ساتھی کی باتوں میں جس طرح سے آیا، اور اس سے مراد ولید بن مغیرہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا مشرک ساتھی بھی، کیونکہ ایک طرف ولید بن مغیرہ اس کی باتوں میں آ گیا اور یعنی اس پر ایمان لے آیا کہ یہ مجھے یعنی اپنی سفارش سے بچا لے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح اس کا مشرک ساتھی، اس کا علم کتنا ناقص تھا، ظن اور قیاس پر مبنی تھا۔ ٹھیک ہے، تو لیکن دونوں نے معاہدہ اس انداز سے کیا کہ جیسے وہ غیب کو دیکھ رہے ہیں، جیسے یہ کوئی پکی بات ہے کہ چلو تم مجھے کچھ مال دے دو اور میں تمہاری آخرت کا ذمہ میں لے لیتا ہوں۔ یعنی اب وہ مجھے وہی یاد آ رہا ہے کہ جہاں سے ہمارا آج کا سبق شروع ہوا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی انسان اس آیت کو ہی اگر اچھی طرح سے دہرا لے تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں۔ سفارش کا حق بھی یا شفاعت کا حق بھی کسی کو تبھی دیا جائے گا جب اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے اذن ہوگا، اور کس کے لیے سفارش کی جا سکے گی یا کس کے لیے شفاعت کی جا سکے گی، اس کا اذن بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ دونوں ایسے بات کر رہے ہیں جیسے یہ آخرت کے احوال سے پوری طرح واقف ہیں، اور آخرت کے یہ نعوذ باللہ یہ مالک ہیں یا اس کے اختیارات میں شریک ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ ولید بن مغیرہ کا علم دیکھیں آپ کیسا تھا کہ اس کو یہ لگا کہ دنیا میں مال وغیرہ دے کر انسان آخرت کی مصیبت سے بچ سکتا ہے، اور مال لینے والا وہ مال کیوں لے رہا ہے کہ میں اس کی مصیبت اپنے سر مول لے لوں گا، اور یعنی کہ اور یہ دراصل وہ کیا ہے کہ بیسیکلی تو وہ آخرت کا ہی قطعی طور پر منکر ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس کو تو بس یہی تھا کہ آخرت کس نے دیکھی ہے، دنیا کا مال جو مل رہا ہے وہ تو میں لے لوں۔ ٹھیک، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت کے بارے میں کچھ عقیدہ رکھتا ہو لیکن مشکوک قسم کا، جو یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مال وغیرہ دے کے چھڑا لیتے ہیں، تو اسی طرح میں بھی اس کے ساتھ کر لوں گا۔ اس کے بعد فرمایا املم ینبا بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، کیا وہ نہیں خبردار کیا گیا ساتھ اس کے جو صحیفوں میں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی اگر آخرت اور اس کی جزا و سزا کے متعلق اس کو یقین نہیں ہے یا صحیح علم نہیں ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی جھٹلا رہا ہے اور ان کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا، تو یہ لوگ اہل کتاب سے تو ملتے ہی رہتے ہیں،
اور اہل کتاب کی طرف موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام آئے اور ان میں اہل کتاب میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے اور عالم بھی تھے، تو کیا ان کو ان سے اتنا بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے اتارے تھے اس میں آخرت کی جزا و سزا کے متعلق کیا ضابطہ نازل فرمایا تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ تورات کے نزول سے بیشتر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوتے رہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر کوئی جامعہ کتاب نہیں بلکہ صحیفے ہی نازل ہوئے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحائف کا ذکر سورہ اعلیٰ کے آخر میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے، اور لیکن آج یہ کسی بھی زبان میں موجود نہیں ہے، قرآن میں ہی ان کے متعلق ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اس کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے، یعنی ان صحیفوں میں جو کچھ بھی بتایا گیا تھا ان کا ذکر، ان مضامین کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا، سبحان اللہ۔ وفا، فا پہ آپ یہ دیکھیں کہ شد ہے، یعنی باب میں سے ہے، اس میں زور دیا جا رہا ہے کہ وفا کا حق ادا کر دیا، کسر ہی نہ چھوڑی، جو کام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا انہوں نے مکمل کر دیا۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرتا ہوں، تو پھر جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، ٹھیک ہے۔ توحید کی دعوت دی، آگ میں جانا پڑا تو آگ میں کود گئے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچہ عطا فرمایا اور وہ تھوڑا بڑا ہوا اور اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے مانگی تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچے اور بیوی کو لک و دک صحرا میں چھوڑا، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور بے شمار واقعات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا گھر تعمیر کر دو، گھر تعمیر کیا، خود رہے نہیں وہاں پر، اور یعنی یہ بات اتنی بڑی ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ ہماری دنیاوی خواہشات کا کیا حال ہے، کہ باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں چڑیا کے گھونسلے جتنا بھی گھر بنا دینا جو ہے ہمیں آخرت میں کتنے اجر و ثواب کا حصہ دار بنائے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ہمیں کہیں سے چندہ اپیل آتی تو ہمارے ہاتھ کیسے اٹھتے ہیں، اور دنیا کے گھر کے لیے ہم کتنی فکریں کرتے ہیں، اور انسان کا زیادہ تر مال دنیا کے گھر میں لگ جاتا ہے، اس کو بنانے میں، اس کو سنوارنے میں، اور ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت اس میں صرف ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، الذی وفا، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، گھر کی تعمیر کی ہے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے، اور وہاں پر دعا کریں کہ یا اللہ ربنا تقبل منا، اور وہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہی جو بات ہے نا پیچھے جو گزری کہ فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفسوں کو پاکیزہ نہ جانو، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اتنے بڑے بڑے کام کیے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم سے اس عمل کو قبول فرما لے، ٹھیک ہے۔ اور وفا، اور اس طرح اور بھی بے شمار مثالیں ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا نام پھر دنیا میں باقی رکھا، اور جو کام انہوں نے کیے کس طرح سے وہ مناسک حج میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زوجہ کو اتنی عزت دی گئی، صفا و مروہ کے درمیان وہ جو دوڑ لگائی گئی، تا قیامت وہیں پر لوگ دوڑیں گے، اور اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی پیش کی گئی تھی، آپ یہ دیکھیں کہ عید الاضحیٰ پر اسی طرح امت کو حکم دے دیا گیا، امت مسلمہ کو، کہ وہ بکرا قربان کریں یا کوئی بھی چیز یعنی مویشیوں میں سے قربان کریں۔ اور ان صحیفوں میں کیا تھا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، یعنی اب اس کو بتایا جا رہا ہے۔ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی، رکوع کے آغاز سے، آیت نمبر 33 ہے، افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا واقدا اعندہ علم الغیب فہو یریٰ، کیا وہ دیکھتا ہے غیب کو، اس کو نہیں پتہ چلا کہ موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ یہ بات تھی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ولید بن مغیرہ کو اس کے ساتھی نے جو شبے میں ڈالا اور جس طرح اس کو ٹریپ کیا، اور وہ ولید اس کے جھانسے میں آ گیا، وہ بھول گیا کہ قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں پڑا ہوا ہوگا۔ دنیا میں بھی اس بات کا مظاہرہ ہمیں سامنے نظر آ جاتا ہے کہ دودھ پیتا بچہ ماں کو کتنا پیارا ہوتا ہے، لیکن کتنے ہی ایسے حادثات ہوتے ہیں، کہیں آگ لگ جاتی ہے، کہیں پر سیلاب آ جاتا ہے، تو ماں بھول جاتی ہے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی۔ اور قیامت کی ہولناکی کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا نا
کہ وہ دن ایسا ہے کہ حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حالانکہ وہ اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور قیامت والے دن اس کی سختی، اور ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا، انسان کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ جو جزا و سزا کا قانون ہے نا، یہ ناقابل انتقال ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ مثلا مثال کے طور پر کہ زید بکر کے گناہ اپنے ذمہ لے لے اور بکر چھوٹ جائے جیسے مشرکوں نے معاہدہ کیا، بلکہ ہر ایک کو اپنے اپنے جرائم کی سزا خود ہی بھگتنا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ناانصافی بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زید کی سزا بکر کو دے ڈالے اور زید بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ظلم کی کوئی شکل ممکن نہیں ہے، اور ہر شخص کو اپنے کیے کی جزا مکمل ہی ملے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ عمل تو اس نے کم کیا لیکن جزا اتنی نہ پائے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، یہ قرآن کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ انسان کے سارے اعمال کا تعلق اس کی زندگی تک محدود نہیں رہتا۔ کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اثرات انسان کی زندگی کے بعد بھی باقی رہتے ہیں اور ان کی سزا یا جزا اسے بعد میں ملتی رہتی ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، جیسے کہ درج احادیث سے واضح ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے: ایک صدقہ جاریہ کا، دوسرے علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے نیک بخت اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یہ مسلم کتاب الوصیہ کی حدیث ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی گناہ کو جاری کر جاتا ہے، جس کے لیے ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں، یہ بخاری کتاب الاعتصام کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ظلم سے ناحق مارا جاتا ہے، اس کے گناہ کا ایک حصہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے یعنی پہلے قاتل یعنی قابیل پر ڈالا جاتا ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، اس کے خون کے گناہ کا ایک حصہ کیونکہ روئے زمین پر ناحق خون کی رسم اس نے قائم کی۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی۔ اور یہ آخرت کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان کے لیے وہی بدلہ ہے جو وہ کوشش کر رہا ہے، جس طرح کی اس نے کوشش کی ہے، جو وہ کر رہا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ، اور بے شک اس کی کوشش سوف یرا، ان قریب دیکھی جائے گی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماں کے حضور وہ حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اچھے یا برے جو بھی اس کے اعمال ہوں گے اس کا بدلہ دیں گے، اس کی کوشش دیکھی جائے گی، اس کو پورا اس کا بدلہ ملے گا۔ ثم یجزاہ، پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو، الجزاء الاوفیٰ، پورا بدلہ اس کا چکا دیا جائے گا۔ پھر فرمایا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک آپ کے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے، یعنی واپس تو اللہ کے حضور ہی حاضر ہونا ہے، وہی منتہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذات ہی منتہا ہے، اسی کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں، ہر شخص کے اچھے برے اعمال آسمانوں ہی کی طرف جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ قیامت والے دن ہر چیز کا مکمل حساب ہو جائے گا، پورا بدلہ چکا دیا جائے گا، اور یہ سب کچھ ان سب کا مالک کون ہے، کون اس کا اختیارات رکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، پھر اس کے بعد فرمایا، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بے شک اس نے یعنی وہی ہے جس نے ہنسایا، وَأَبْكَىٰ، اور رلایا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا ہے، یعنی انسان کو راحتیں عطا فرماتا ہے، مسرتیں دیتا ہے، اور وہی رلاتا ہے، یعنی رنج، غم، الم وہ اللہ ہی کی طرف سے پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں ہمارے عقیدہ یعنی ایک اور عقیدے کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ہر طرح کے ظاہری باطنی اسباب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی باطنی کا ذکر اس لیے کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات بیرونی ماحول میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں لیکن انسان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، یہ اللہ ہی ہے جو انسان کو خوشیاں عطا فرماتا ہے، اور انسان کسی خوشی کو پا کر حقیقی طور پر خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ باہر بہت سے غم ہوتے ہیں لیکن انسان پھر بھی دل کے اندر ایک مسرت محسوس کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ اللہ ہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا،
اور جب انسان کی نظر اس پہ ہوتی ہے نا تو پھر دعاؤں میں بھی زیادہ یقین آ جاتا ہے نا کہ اللہ ہی تو ہے، اسی کے تو پاس سارے ظاہری اور باطنی اسباب ہیں، اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہی ان کو دینے کا اختیار رکھتا ہے اور وہی ان کو بدلنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ وَأَنَّهُ اور بے شک وہی ہے، ہوا اماتا وہ جس نے موت دی، وَأَحْيَا اور اس نے زندہ کیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اس میں بھی کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ اور بے شک وہ خلق الزوجین اس نے پیدا کیے ازواج یعنی جوڑوں کو پیدا کیا، الذکر مذکر والانثی اور مؤنث کو، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلایا، نسل چلائی مرد اور عورت کے ملاپ سے، من نطفۃ نطفے سے، اذا تمنا جب وہ ٹپکایا جاتا ہے یعنی رحم مادر میں، وَأَنَّا اور بے شک علیہ اسی کی طرف النشأۃ الاخری دوسری دفعہ جی اٹھنا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان رب سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے، وہ تو خالق ہے نا، اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ وہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، رب کا ترجمہ یاد کر لینا، خالق، مالک، مدبر، ٹھیک ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ ہمیں اون کرتا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہماری طرح طرح کے اختیارات وہی رکھتا ہے، اور مدبر ہے، ہمارے تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ جو ساری باتیں آ رہی ہیں نا کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اسی نے زمین کا یعنی زمین پہ نسل کا نظام چلایا، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، دوسری طرف جو جی اٹھنا ہے وہ اسی کی طرف ہوگا۔ وہی بات یاد کرائی جا رہی ہے کہ پھر تمہیں وہ تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّهُ اور بے شک وہ ہوا وہ اغنا جس نے غنی کیا، وَأَقْنَا اور جائیداد بخشی یعنی دولت مند کیا۔ یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہے۔ اور پھر مشرکین مکہ کو خاص طور پر فرمایا جا رہا ہے، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ ہوا رب الشعراء وہی شعراء یعنی ستارے کا رب ہے۔ اور یہ یہاں پر کیا تھا مسئلہ مشرکین کو کہ مشرکین عرب تین مشہور دیویوں لات، منات اور عزا کے علاوہ آسمانوں کے دیوتاؤں میں سے بھی کچھ سیاروں کی پرستش کرتے تھے، اور اس میں ایک سیارہ یعنی شیرا کی پرستش بھی کرتے تھے۔ یہ سیارہ سورج سے 23 گنا زیادہ روشن ہے اور اس کا زمین سے فاصلہ 8 نوری سال سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سورج سے بہت چھوٹا اور کم روشن نظر آتا ہے۔ اہل مصر اس کی پرستش کرتے تھے کہ اسی سیارے کے طلوع کے زمانے میں نیل کا فیضان شروع ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اس سیارے کی برکات اور اس کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اہل مصریہ یہ سمجھتے تھے کہ اسی سیارے کے طلوع ہونے کا فیضان ہے، اور اہل عرب میں سے خصوصاً قریش اور خزاعہ اس کی پرستش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ باطلہ کی تردید فرمائی ہے اور فرمایا کہ تمہاری قسمتوں کا مالک شعراء نہیں ہے بلکہ وہ اللہ ہے جو اس شعراء کا بھی مالک ہے، ٹھیک ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ اس نے تو اس شعراء کو بھی پیدا کیا ہے، وہی اس کی تدبیر کرنے والا ہے، وہی اس کو نکالنے والا، اس کو ڈبونے والا ہے، یعنی ڈوبتے ہیں نا ستارے جیسے، اور وہی اس کا بھی مالک ہے۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔ أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى
شعرا. اس کے بعد فرمایا وہ انّہ، اور بے شک وہی ہے اہلک جس نے ہلاک کیا عادن الاولیٰ، عاد اولیٰ کو، یعنی پہلے عاد کو، اس نے عاد اول کو ہلاک کیا. عاد اولیٰ جن کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور عاد ثانیہ یا قوم سمود جن کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے اب جون سا ہے تاریخ کی نشانیوں سے سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو. دیکھو تو اللہ ہی ہے جس نے عاد کو جب وہ سرکشی میں پڑ گئے تو ان کو ہلاک کیا، اور اس کے بعد وَثَمُودَ فما ابقا، اور سمود کو ہلاک کیا فما ابقا، تو کچھ باقی نہ چھوڑا. ٹھیک ہے، اور عاد کے بعد جو سمود ہیں وہ دراصل عاد ثانیہ بھی ہیں، اور ان کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. اس کے بعد وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کو اس سے پہلے انہم کانوا ہم اظلم واطغیٰ، بے شک وہ تھے زیادہ ظالم اور زیادہ سرکش. یہ سب لوگ آخرت کے منکر تھے، اکڑ باز تھے، رسولوں کو اذیتیں پہنچانے والے، اللہ کے باغی، شرارتیں کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو برباد کر دیا. والمؤتفکۃ اہوا، اور اوندھی گرنے والی بستیاں. اہوا، ہوا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے دے مارنا، اس نے ان کو اوپر سے نیچے دے مارا. مؤتفقہ جو ہے سیدنا لوط علیہ السلام کا مرکز تبلیغ ہے، صدوم اور اس کے ارد گرد کی بستیاں ہیں جنہیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ زمین میں دھنسا دیا گیا. جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پار کی نوک سے ان بستیوں کو اٹھایا اور بلندیوں پر لے جا کر زمین پر پھینکا گیا. تو یہ نیچے زمین تک جب گئیں تو ان کے اوپر سیاہ رنگ کا متفن پانی چھا گیا، جسے بحر مردار، ڈیڈ سی، یا بحر میت، یا بحر لوتی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہوا بھی آپ یہ دیکھیں گے خواہش نفس کو ہوا کہا جاتا ہے نا، کیونکہ وہ بھی انسان کو اوپر سے نیچے گرا دیتی ہے. تو انجام بھی ان کے عمل کے مطابق ہی ہے نا، کہ یہ لوگ خواہشات میں اندھے ہو گئے تھے. آپ یہ دیکھیں نا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیاں یاد کر لیں کہ عورتوں کو چھوڑ کر وہ مردوں کی طرف گئے، اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا برے عمل کی ریت ڈالنا، تو یہ وہ لوگ تھی جنہوں نے، یہ وہ قوم تھی جس نے پہلی دفعہ اس برائی کو یعنی معاشرے میں متعارف کرایا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور آج کا انسان کدھر جا رہا ہے، یعنی ہم بھول گئے ہیں. آج یہ دیکھیں، آج جو LGBT اور یہ سب کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہماری نسلوں کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم سے بہت ہی ناراض ہوئے. ہم یہ بھی جانتے ہیں نا کہ ان پر نشان زدہ پتھر بھی پھینکے گئے تھے، اور پھر وہاں پر وہ جو نشان زدہ پتھر پھینکے گئے تھے، تو اب آج وہاں پر ایسے آثار مل رہے ہیں کہ جیسے یہاں پر بہت زیادہ تابکاری ہوئی ہو. ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ جو متعفن پانی ہے، یہ جو ڈیڈ سی ہے جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کھلا ثبوت ہے جو اس وقت بھی سب لوگوں کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انسان خواہش نفس میں اندھا ہو جاتا ہے اور خود کو ایسی دلیل دے کر مطمئن کر لیتا ہے کہ یہ میری مرضی ہے، میں اپنی لائف جس طرح مرضی گزاروں، میں جس کے ساتھ مرضی تعلق قائم کروں، میں اپنے آپ کو جو مرضی انٹروڈیوس کرواؤں، چاہے میں خود کو جو بھی سیکس بتاؤں. تو آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے جو سیکس کا بھی ذکر آ رہا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نسل چلائی ہے مذکر اور مؤنث سے. ٹھیک ہے، تو یہ قوم لوط اپنی خواہش نفس میں اتنی اندھی ہو گئی کہ ان کو یہ یاد ہی نہ رہا کہ فطرت کا قانون کیا ہے. استغفر اللہ. فغشاها ما غشاها، تو چھا گیا اس پر، یعنی ڈھانک لیا اس کو جس چیز نے ڈھانکا. ماں جو ہے نا وہ کسی چیز کی یعنی بڑے پن کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. تو ایک وہ بڑی جو چیز جو اس پر چھا گئی وہ کیا تھی کہ سیاہ رنگ کا متفن پانی ان کے اوپر چھا گیا. ابھی ای آلائی ربی کا تتمارا، تو بس اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو کے بارے میں تم جھگڑا کرو گے. یعنی وہ انسان اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان سے پہلے پیدا کیا کہ ان کو صرف عبادت مقصود ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم، یہ سب کچھ نعمتیں ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں فطرت کی طرح متوجہ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں، اور اسی طرح تاریخ کی نشانیوں سے ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. حاضہ، یہ نذیر ایک ڈرانے والا ہے، من النذر الاولیٰ، پہلے ڈراوے میں سے. یعنی حاضہ کی جو ضمیر ہے وہ واقعات کی طرف سے بھی جا سکتی ہے کہ یہ جو تمام واقعات ابھی ایک لائن میں یا دو لائنوں میں دہرائے گئے ہیں، یہ تو ایک ڈراوا ہے جیسے پہلے ڈرامے گزرے. یہاں پھر یہ
قرآن یہ ایک ڈرانے والا ہے، جیسے پہلے لوگوں کو ڈرایا جا چکا، یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ڈرانے والے ہیں قریش مکہ، جیسے ان سے پہلے کئی رسول گزرے جو کہ پہلی قوموں کو ڈرانے والے تھے۔ اور وہ ڈراوا کیا ہے سب سے بڑھ کر؟ تو یہ کہ عزیفت العازفہ، نزدیک آ گئی ہے، نزدیک آنے والی قیامت کی گھڑی قریب ہی ہے۔ اور اگر انسان اس قیامت کبریٰ تک نہیں پہنچتا بھی، تو اگر اس کی موت آ گئی تو فقط اس کی یعنی تصدیق اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ اعمال کا سلسلہ رک جائے گا نا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ آج بھی موت آ سکتی، کل بھی آ سکتی ہے؟ ہم کتنے یعنی دیکھیں غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک لمحہ گزارتے ہیں، پھر دوسرا تیسرا منٹ گزرتا ہے، کرتے کرتے 1 گھنٹے کا پتہ نہیں چلتا کہاں گیا، پھر اگلا گھنٹہ ضائع ہوتا ہے، پھر تیسرا چوتھا، یعنی کہ ہر شخص کو یہی 24 گھنٹے دیے گئے ہیں نا۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ضروریات کے ساتھ اپنی آخرت کے بلند درجات کو حاصل کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو کہ غافل ہیں۔ تو قریب آ گئی ہے، نزدیک آنے والی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا، یعنی وہی اللہ تعالیٰ کے ہی اختیارات ہیں۔ جب وہ آئے گی اور وہ نزدیک آ لگی ہے تو کیا ہوگا کہ کوئی بھی اس کو ہٹا نہیں سکے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے جو گزرا نا، کبھی یہ علائی ربی کا تمہارا، کہ تم اس کے بارے میں جھگڑتے ہو، حاضہ نذیر من النذر الاولیٰ۔ اب یہاں پر جو اس کو دوبارہ تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں جو رہ گئی تھی، کہ تمہارا کے معنی شک کرنا بھی ہے اور جھگڑا کرنا بھی، یعنی تاریخ سے پیچھے اتنی مثالیں تمہارے لیے بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد کیا کوئی شک رہ جاتا ہے کہ انسان اس بات پر ایمان نہ لائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے کام کے سامنے اکڑ دکھاتا ہے تو اسے بلاخر تباہی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی یہ کہ پہلے لوگ جھگڑتے رہے اپنے نبیوں سے ان باتوں میں، تو تم بھی انہیں پر ہی پڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ تو رسول اسی طرح کا ڈراوا تمہیں دے رہے ہیں جیسے پہلے بھی لوگ ڈراوے دیتے رہے کہ برے انجام سے بچ جاؤ، اپنی آخرت کی اصلاح کر لو۔ پہلے انبیاء بھی اپنی قوموں کو یہی نصیحت کرتے رہے۔ عازفۃ العازفہ، عازفہ قیامت کا صفاتی نام ہے، اور اس کے مفہوم میں وقت کی تنگی کا مفہوم پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ قیامت کی گھڑی تو بہت دور ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، پتہ نہیں موت کب آنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قیامت یا موت کو ہم قریب نہیں سمجھتے نا، روزانہ اٹھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، کچھ نمازیں پڑھ لیں، کچھ کر لیا، اور پھر اسی طرح غفلت میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم پہ، ایک پل کی ہمیں خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو موت آ گئی اس کی تو اس وقت ہی قیامت قائم ہو گئی، اور وہ قیامت ایسی گھڑی ہے کہ جب وہ آ جائے گی تو کوئی اسے روک نہیں سکے گا، نہ تم رو سکو گے اور نہ ہی تمہارے معبودان باطل تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ اللہ اسے روک سکتا ہے لیکن وہی تو اسے رلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا بھلا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو، یعنی یہ بات، یعنی اس قرآن کی بات پر، اور جیسے یہاں یہ کہ قیامت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی بات پر تم تعجب کرتے ہو۔ اور تعجب، عجب، یعنی یہ کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ بات تم نے پہلی بار سنی ہے، حالانکہ تمام انبیاء یہی باتیں بتاتے آئے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم روتے، لیکن تم کیا کرتے ہو، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں ہو۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ہم کتنے غافل ہیں، زندگی کے اتنے ہی لمحات غفلت میں، ہنسی کھیل میں گزر جاتے ہیں، اور ہنسی کھیل میں ہی ہم بعض اوقات غیبت، چغلی، بہتان تراشی، الزام، ان چیزوں کو کر گزرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمائے، توبہ استغفار، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما دے، آمین، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، نیکیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اپنے انجام سے ڈر جائے، اللہ کے خوف سے رونے لگے، لیکن اس کے برعکس انسان کا حال کیا ہے کہ وہ ان باتوں کا مذاق اڑاتا ہے، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت میں رہتے ہو، گاتے بچاتے ہو، کھیل کود میں وقت گزار رہے ہو، استغفر اللہ۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، سجدہ کرو اللہ کے لیے، وَعْبُدُوا، اور اس کی عبادت کرو۔ یہ آیت سجدہ ہے جس پر سجدہ کیا جاتا ہے۔
تو یہ صورت جیسے شروع میں بھی بتایا تھا نا، اس سورہ کا شان نزول وہ یعنی یہ کہ یہ وہ پہلی ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے، اور یہ وہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی تھی، اور یہی وہ پہلی صورت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں اور بعض روایات کے مطابق حرم میں کافروں اور مسلمانوں کے مشترکہ مجمع میں سنایا۔ اور قرآن کی اثر آفرینی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ تلاوت کی، یعنی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو مسلمانوں کے ساتھ کافر بھی بے اختیار سجدہ ریز ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سجدہ والی صورت نازل ہوئی وہ سورہ نجم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ میں سجدہ کیا، اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ بیٹھے تھے، خواہ مسلمان تھے یا مشرک تھے، سب نے سجدہ کیا بجز ایک شخص امیہ بن خلف کے۔ اس نے مٹھی بھر مٹی لی اور اسے منہ سے قریب کی اور پھر اس پر سجدہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ شخص کفر کی حالت میں یعنی بدر کے دن مارا گیا۔ یہ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ اور یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں نے جنہوں نے رجب 5 نبوی میں ہجرت کی تھی، انہوں نے جب اس صلح کی خبر سنی یا سمجھوتے کی خبر سنی کہ مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ شوال 5 نبوی میں مکہ واپس آئے، لیکن یہاں آ کر انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو سب ایک افسانہ تھا، چنانچہ وہ دوبارہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف واپس چلے گئے۔ تو اس آیت میں ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے اینڈ پہ کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔